تمامی بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، دینے والا ہے۔ ہر ایک چیز پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر درود ہو، سلام ہو، خصوصی طور پر جناب محمد عربی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ہو۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ہمیں چند دنوں کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے بعد ہماری اور آپ کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، لیکن جس نے آخرت پر ایمان رکھا اور جس کو یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور پھر وہ انسان اپنے دنیا کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر زندگی گزارتا ہے، وہ انسان کامیاب ہوگا۔ لیکن کچھ انسان ایسا بھی ہے جو جانتا ہے کہ قبر ہے، حشر ہے، قیامت ہے، حساب و کتاب ہے، لیکن دنیا کے اندر غفلت سے زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے بعد والی زندگی نقصان ہی نقصان ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس دور کے اندر انسان کے آنے کا ہمیں کچھ پتہ بھی چل جاتا ہے۔ جب عورتیں حمل سے رہ جاتی ہے، ہم ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو وہ ایک وقت بتا دیتا ہے، وہ ایک مہینہ بتا دیتا ہے کہ فلاں مہینے کے اندر تمہارے گھر میں اللہ کی نعمت آئے گی۔ ہمیں آنے کے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر فلاں مہینے میں خوشیاں آنے والی ہیں، یا فلاں دن ہمارے گھر میں خوشی ہوگی، لیکن جانے کا کسی کا پتہ نہیں، جانے کا کسی کا پتہ نہیں۔ چلتے پھرتے انسان چلے جا رہے ہیں، آنے کا دنیا کے اندر آنے کا پتہ تو چل جا رہا ہے، لیکن آخرت میں جانے کا کسی کا پتہ نہیں۔ میرے پیارے دوستو، اسی طرح اس دنیا کے اندر آپ 100 سال 150 سال کے آدمی کو آپ اگر تلاش کریں گے تو بہت مشکل سے ایک آدمی کا کسی کی اتنی اللہ نے زندگی دی جو 100 سال کا عمر پار کر سکتا ہے، ورنہ دنیا کے اندر آپ کو زندگی گزارنے والے 60 سال 70 سال والے ہی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، لیکن یہاں کی زندگی 60 سال ہے، 70 سال ہی ہے، یہاں کی زندگی ختم ہو جائے گی، آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آج یہاں پر ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے، یہ 60 سال زندگی ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری پر گزار دیں گے، جو لامحدود زندگی ہوگی، جو کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہوگی۔ آج یہاں اگر ہم رب چاہے زندگی گزاریں گے تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں من چاہے زندگی گزارنے کا موقع دے گا۔ اللہ کہے گا تو نے دنیا کے اندر میرے مرضی کے مطابق اپنے قدم کو اٹھائے ہو، تو نے دنیا کے اندر میرے مرضی کے مطابق اپنے آنکھوں کو دیکھا ہے، تو نے دنیا کے اندر اپنے ہماری مرضی کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق تم نے کاموں کو چیزوں کو کاموں سے سنا ہے۔ اللہ کہے گا یہ پاؤں میں نے دیا تھا، تم نے یہ اپنے پاؤں کو میرے حکم کے مطابق چلایا، یہ ہاتھوں کو میں نے دیا تھا، یہ ہاتھوں کو میرے حکم کے مطابق چلایا، یہ زبان میں نے دی تھی، یہ زبان میرے حکم کے مطابق چلا، یہ پیٹ میں نے بنایا۔ اللہ کہے گا کہ میرے حکم کے مطابق تمہاری تمام چیز تھے، ہاتھ پاؤں، تم نے زندگی میرے مطابق زندگی گزاری، جاؤ بندے آج تو اپنے من کی زندگی گزار۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اگر یہاں ہماری زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اگر یہ زندگی میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کر لی، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، مرنے کے بعد اللہ کہے گا تو نے دنیا کے اندر اپنی میری مرضی مطابق زندگی نہیں گزاری ہے، اب یہاں تم میں جیسے سجا دوں گا، میں جس طرح چاہوں گا اسے تمہیں زندگی گزارنے پڑے گی۔ میرے دوستو، یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے، یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے، اس لیے دنیا کے اندر رب چاہے زندگی گزارو، انشاءاللہ مرنے کے بعد من چاہے زندگی گزارو گے۔
آج میرے دوست ہم دنیا میں رہنے کے لیے کتنے شوق سے مکان بناتے ہیں، کتنے اس کی تیاریاں کرتے ہیں، لیکن آخرت میں جہاں ہماری پوری زندگی ہے، جو لامحدود زندگی ہوگی، وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ایک بادشاہ نے ایک محل، ایک مکان بنایا، ایک بادشاہ نے ایک مکان بنایا اور پورے کے پورے خزانے کھول دیے کہ ایسے مکان بناؤ، ایسے محل بناؤ کہ علاقے میں کہیں ایسا محل نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، جب اس بادشاہ نے اس محل کو تیار کر لیا، جو بھی چیز اس میں اس کو اچھا نہیں لگتا تھا اس کو توڑ دیتے، پھر دوبارہ بناتا تھا، اور وزیروں کو، مشیروں کو کہہ دیا تھا کہ میرے خزانہ کھلا ہوا ہے، تم اس میں جتنا چاہو خرچ کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، کچھ دنوں کے بعد وہ محل تیار ہو گیا، وہ مکان تیار ہو گیا۔ وہ بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا علاقے کے اندر کہ جو اس مکان کے اندر دیکھنے کے لیے آئے گا، جو اس مکان کے اندر دیکھ کر کوئی اگر عیب نکال دے گا، اسے میں انعام دوں گا، اسے میں انعام سے نوازوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، لوگ وہاں دیکھنے کے لیے آنے لگے، لوگوں کی ہجوم ہو گئی، لوگوں کی بھیڑ ہو گئی۔ کئی ہفتہ چلا گیا، لوگ محل کے اندر جاتے، وہاں کی اچھی اچھی چیزوں کو دیکھتے اور خوش ہوتے، لیکن کبھی کسی کو اس مکان کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ ایک اللہ والے اس راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ ہے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں یہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ نے ایک محل بنوایا ہے، ایک مکان بنوایا ہے، ایک کوٹھی بنوایا ہے، اور اس نے ایسی کوٹھی بنایا، علاقے میں کہیں ایسی کوٹھی نہیں، اور لوگوں کو دیکھنے کے لیے کھول دیا ہے کہ جو اس کے اندر کوئی عیب نکالے میں اسے انعام دوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ اللہ والے بھی دیکھنے چلے گئے اور مکان کو دیکھنے لگے، وہ مکان کو دیکھنے لگے، اور دیکھنے کے بعد بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے اس محل کے اندر مجھے دو عیب نظر آئے، آپ کے اس محل کے اندر دو عیب نظر آئے۔ میرے پیارے بھائیوں، بادشاہ دیکھتا ہے کہ کئی مہینوں سے لوگ اچھے لوگ آئے، کسی کو اس کو عیب نظر نہیں آیا، یہ پھٹے پرانے کپڑے والے آئے ہیں، اسے کیا میرے محل کے اندر عیب نظر آ گیا؟ بادشاہ کہتا ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، میرے محل کے اندر عیب نظر آیا؟ فرمایا ہاں، مجھے آپ کے محل کے اندر دو عیب نظر آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا دو عیب، مجھے کیا اس میں نقص کیا ملا؟ فرمایا کہ بادشاہ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ مکان ہمیشہ نہیں رہے گا، کل من علیہا فان، سب چیز ہلاک ہونے والی ہے، سب چیز فنا ہونے والی ہے، یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، یہ مکان، یہ دکان، یہ پہاڑ، یہ شجر، یہ حجر، یہ ساری کی ساری چیز ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب چیز فنا ہونے والی ہے۔ آپ کا یہ محل بھی فنا ہو جائے گی، آپ کی یہ محل بھی ٹوٹ جائے گا، آپ کی یہ محل بھی ختم ہو جائے گی۔ پہلی عیب یہ ہے کہ آپ کا یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، اور فرمایا دوسرا اس کے اندر، اس مکان کے اندر عیب یہ ہے کہ آپ بھی اس مکان کے اندر ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ اللہ والے کو، لوگ تو وہاں کی اینٹ کو دیکھتے تھے، وہاں کی کیا دیوار کو دیکھتے تھے، وہاں کی چیزوں کو بنائی ہوئے مکان کو دیکھتے تھے، لیکن اللہ والے کو جو عیب نظر آیا وہ کسی کو عیب نظر نہیں آیا۔ اس اللہ والے کو کیا عیب نظر آیا؟ یہ ایک جو چیز ہمیشہ نہیں رہے گی وہ عیب دار ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ بھی اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، اس لیے مجھے آپ کے مکان کے اندر دو عیب نظر آئے۔ میرے پیارو، یہ اللہ والوں کے آخرت پر ایمان ہوتا تھا۔ اللہ والے جب بھی کوئی
آخرت کو جوڑ کے کرتے تھے۔ اسی طرح مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جا رہے راستے میں اللہ والے ہیں، ان کی عجیب عجیب واقعات ملتا ہے کتابوں پر، جا رہے ہیں مریدین کے ساتھ ہے، وہاں بھی ایک جگہ دیکھا کہ بہت بڑے لوگوں کا ہجوم لگا ہوا، لوگوں کا بہت بھیڑ ہے۔ تو ایک مرید کو کہا کہ جا کر دیکھو کہ کیا بات ہے۔ وہ دیکھ کر آیا اور بتایا کہ یہاں کا جو بادشاہ ہے، یہاں کی بادشاہ کا جو لڑکا ہے، شہزادہ ہے، وہ ایک محل تیار کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے نقشہ اسا بن رہا ہے۔ یہاں کا جو بادشاہ کا لڑکا ہے وہ ایک محل بنائے گا، اس کا نقشہ تیار ہو رہا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ گئے اور وہ شہزادے سے بات کیا، فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ حضرت ایسے ایسے محل بنانے والا ہے، ایسے ایسے محل تیار کروں گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس محل کے اندر، اس مکان کے اندر کتنا خرچہ ہوگا؟ اس زمانے میں 2 لاکھ 4 لاکھ روپے بتائے ہوں گے، اور پھر بتایا کہ اس محل کے بنانے میں کتنا وقت لگے گا، 1 2 سال کا مدت بتائی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی جواب دیا کہ شہزادہ ممکن نہیں ہے کہ بناتے بناتے تیری موت آ جائے گی، یہ محل یہ مکان بناتے بناتے تیری موت آ جائے گی، تو ایک دن کا بھی بسیرا نہیں کر سکے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنا لیا مکان تیار ہو جائے گا لیکن ایک رات کے لیے تجھے یہاں رہنے کا نصیب نہ ہو۔ وہ شہزادہ کہنے لگا اللہ والے پھر کیا کروں؟ فرمایا جتنے یہ پیسے ہیں، جتنے یہ مکان، یہ محل کے اندر تو مکان بنانے کے اندر پیسے خرچ کرنے چاہتا ہے، وہ سارے کے سارے پیسے مجھے دے دو، اور اللہ کے نام سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ سے جنت کے اندر لے کر میں تمہیں محل عطا کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت کے زمانے میں لوگ عالم علماء کی باتوں پر یقین کرتے تھے، لوگ عوام جو ہے اپنے امام کو، اپنے وقت کے اللہ والوں کے، بزرگان دین پر باتوں پر یقین کرتا تھا۔ آج مسلمان کے دماغ میں اتنی فتور آ گئی، پورا کے پورے قرآن پڑھ کر سنا دو، اللہ کے رسول کے پورے فرمان سنا دو، پھر بھی اس کو اس باتوں پر یقین نہیں آ رہا۔ آج ہمیں آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ہمیں یقین ہی نہیں ہے، اسی لیے تو ہم اتنے پریشان ہیں۔ صرف کھا لینا سو لینا یہ زندگی ہے، اپنی پریشانیاں، لوگ کتنے الجھن میں ہیں، یہ جو کما رہا ہے اس سے بھی پوچھو تو ایسے ٹینشن بتائے گا کہ سن کر دوسرے آدمی پریشان ہو جائے، جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان۔ کیوں یہ پریشانی آ گئی؟ کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی پٹڑی سے ہم اتر چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو ہم اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دے رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، وہ اللہ والے، اس زمانے میں لوگ اللہ والوں کی باتوں پر یقین کرتا تھا۔ فرمایا وہ سارے کے سارے پیسے مجھے دے دو، میں اللہ سے، اللہ کے نام سے تمہیں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ سے جنت کے اندر محل لے کر، اس سے اچھا محل بنا لے کر اللہ سے دوں گا۔ فرمایا حضرت بات تو صحیح ہے، لیکن ہمارے زمانے میں جب کچھ لین دین ہوتا ہے تو کاغذ پر لکھ دیتا ہے، لکھا جاتا ہے ایسا کیجیے آپ مجھے لکھ کر دے دیجیے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے بتایا کہ لاؤ کاغذ اور قلم لاؤ، انہوں نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا کہ میں اللہ کے نام سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ سے جنت لے کر تمہیں عطا کروں گا، اور سارے کے سارے پیسے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو شہزادے کو دے دیا اور اپنا محل بنانے کے لیے اس کو ملتوی کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیسہ اپنی بینک بیلنس پہ نہیں رکھا، بلکہ اپنے علاقے کے اندر یہ اعلان کروا دیا کہ آ جاؤ، غریب آ جاؤ، یتیم آ جاؤ، بیوہ آ جاؤ، مساکین آ جاؤ۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ خیرات تقسیم کر رہے ہیں، اور سارے کے سارے غریب اس علاقے کے جتنے تھے وہ سب کے سب آ گئے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ شام سے پہلے 1 روپیہ بھی نہیں تھا مالک بن دینار رحمۃ اللہ
علیہ کے پاس، وہ سب کے سب تقسیم کر دیا۔ جو وہ شہزادے سے 2 لاکھ 4 لاکھ روپیہ اس زمانے میں جو درہم میں چلا کرتے تھے، سونے کے سکے چلا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے تقسیم کر دیے۔ موت تو آنی ہے، موت تو ہر ایک کی آنی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد شہزادے کی طبیعت خراب ہو گئی، اور جب وہ شہزادے کے آخری وقت آیا تو اس گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرے نہلا کر کفن پہنا دو گے تو یہ جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے جو کاغذ لکھ کر مجھے دیا ہے یہ میرے کفن کے اندر چھپا دینا، یہ کفن کے اندر رکھ دینا، اس کے بعد میرا منہ بند کرنا۔ گھر والوں نے ایسے ہی کیا۔ میرے عزیز دوستو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ والے وہ ہوتے ہیں، نیک لوگ وہ ہوتے ہیں خصوصی طور پر پچھلی راتیں وہ کبھی قیام کے اندر، کبھی سجدے کے اندر، کبھی رکوع کے اندر نظر آتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے اٹھے، امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے اٹھے تو ان کے پاؤں میں ایک کاغذ ملا۔ اس کے بعد اندھیرا تھا، اس کاغذ کو اٹھایا، تہجد کی نماز پڑھا، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ کیا یہ کاغذ ہے، تو میرے پیارے دوستوں اس کے کاغذ وہ کاغذ تھا جو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ لکھ کر اس شہزادے کو دیا تھا، وہ کاغذ وہاں ملا۔ اور اس کی ایک طرف تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی چیز تھی کہ میں اللہ کے نام سے، اللہ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ تجھے اللہ سے محل لے کر جنت کے اندر دوں گا، اور پچھلی طرف اسی کاغذ کی پشت پر لکھا ہوا تھا مالک تیرا کیا کہ تو سچا، تیرا خدا سچا، نبی سچا، اور تو نے جو مجھے وعدہ کیا تھا وہ جنت کے اندر مجھے مل گیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کاغذ تو میں اس کو دے دیا تھا۔ میرے عزیز دوستو، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر مریدین کو ساتھ لیا، اس کے گھر کی طرف چل لیے۔ کچھ دور اس کا گھر تھا، اور جب وہاں گھر کیا تو پتا چلا کہ شہزادے کا انتقال ہو گیا تھا۔ شہزادے کا کچھ ایک دن پہلے انتقال ہو گیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر والے کو یہ کاغذ دکھایا کہ یہ کاغذ تم پہچانتے ہو؟ وہ سارا کے سارے میرے عزیز دوست وہ گھر والے کہنے لگے کہ ہم نے تو یہ کاغذ اس کے کفن کے اندر رکھ دیا تھا۔ میرے پیارے دوستو، وہ کہنے لگا ہم نے تو یہ کفن کے اندر ڈال دیا تھا۔ میرے پیارے دوست، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سجدے کے اندر گر جاتے ہیں، کیونکہ اسی طرح میرے عزیز دوست اس کاغذ کے اندر لکھا تھا کہ مالک بن دینار تو سچا، تیرا خدا سچا، قرآن سچا، تمہارے نبی سچا، جو تو نے اللہ کے نام سے وعدہ کیا تھا مجھے اللہ جنت کے اندر محل دے دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ہوتے ہیں آخرت پر ایمان رکھنے والے۔ آج ہم دنیا کے اندر رہنے کے لیے مکان کا بھی ہونا ہمارے ضروری ہے، رہنے کے لیے انسان کے اوپر چھت ہونا ضروری ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو میرے عزیز دوستو، اگر ہم یہاں 60 سال کی 70 سال کی زندگی گزارنے کے لیے ہم ایسے خوبصورت مکان ایک سے ایک بڑھ کر بنانے چاہتے ہیں، اس کا مکان کا ایسا نقشہ ہے، اس سے اچھا ہم بنائیں گے، یہ ہر ایک انسان کے دل میں رہتا ہے۔ 60 سال 70 سال کی زندگی گزارنے والے اور آخرت میں جو ہمیشہ محدود زندگی ہوگی اس کے بارے میں کبھی سوچے ہو؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مثال دی ہے کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا ایک آدمی کے پیچھے ایک شیر لگ گیا، ایک آدمی کے پیچھے ایک شیر لگ گیا، آدمی بھاگتا جا رہا ہے، کہاں بچے گا؟ کوئی درخت نہیں، کوئی مکان نہیں، جنگلات ہیں، وہ انسان بھاگتا ہوا جا رہا ہے، پیچھے اس کے شیر لگ گیا، آگے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، سوچا چلو کنویں کے اندر چھلانگ لگا لیں گے، شیر بھاگ جائے گا، ہم کنواں سے نکل جائیں گے۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، جب کنویں کے پاس وہ انسان جاتا ہے اور کنویں میں جھانک کر دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ منہ پھاڑے ہوئے ہیں، اژدہا اس کنویں کے اندر ہے۔ اب یہ شہزادہ اب یہ انسان کیا کرے گا؟ پیچھے بھی
ہے موت ہے، کنویں کے اندر جائے گا تب بھی موت ہے۔ ادھر شیر لگا ہوا ہے، کنویں کے اندر بچنے چاہتا ہے تو وہاں بھی کنویں کے نیچے سانپ، بہت بڑا اژدہا، کالا سانپ منہ پھاڑے ہوئے۔ اب انسان کیا کرے گا؟ کنویں کے پاس کھڑے ہو کر دیکھنے لگا، اس میں سے ایک اس کو نظر آیا کہ کنویں کے ارد گرد گھاس لگے ہوئے ہیں۔ سوچا کہ اس گھاس کو پکڑ کر اور لٹک جائیں بیچ کے اندر، اور ایسے ہی کیا۔ وہ انسان اس گھاس کو پکڑ لیتا ہے، وہ گھاس کو پکڑ لیتا ہے، سوچتا ہے کہ جب یہ شیر یہاں سے چلا جائے گا ہم یہاں سے نکل جائیں گے، لیکن وہ انسان کنویں کے اندر بیچ کے اندر لٹکا ہوا ہے، اوپر بھی موت ہے نیچے بھی موت ہے۔ انسان ایسے لٹکا ہوا ہے گھاس کو پکڑ کر۔ میرے پیارے دوستو، اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ دو چوہا آتا ہے، ایک کالے رنگ کی ایک سفید رنگ کی، اور وہ گھاس کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، وہ گھاس کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ انسان سوچتا ہے کہ اب مجھے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اب تو میں پیچھے یہاں یہ گھاس یہ چوہا کاٹے گا اور وہ گھاس کو جو میں لٹک رکھا ہوں پکڑ رکھا ہوں یہ میرے نیچے گرے گا اور میں سانپ کے منہ میں جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ وہی کنویں کے اندر ایک شہد کی چھتا لگا ہوا ہے، شہد کی مکھیوں کی۔ تو وہ انسان کیا کرتا ہے، ایک ہاتھ سے وہ گھاس کو پکڑتا ہے اور ایک ہاتھ سے وہ شہد کو نکال کر کھانے لگا، چاٹنے لگا۔ میرے پیارے دوستو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ شہد کی مٹھاس جب اس کے منہ کے اندر گیا، جب اس کے منہ کے اندر وہ مٹھاس گیا تو وہ انسان جو پیچھے شیر لگا تھا وہ بھی بھول گیا، نیچے میرے عزیز دوستو جو یہ سانپ ہے یہ بھی بھول گیا، اور وہ جو چوہا جو ہے وہ گھاس کاٹ رہا ہے یہ بھی بھول گیا۔ اب اس کی کیا مثال ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، اے لوگوں، یہ شیر جو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے یہ ملک الموت ہے، کہیں بھی جاؤ گے ساتھ ساتھ تمہاری موت جائے گی۔ نیچے سانپ جو ہے وہ اژدہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، ادھر شیر جو موت آئی سیدھے جہنم کے اندر جاؤ گے۔ اور فرمایا وہ جو گھاس ہے وہ تمہاری زندگی تھی، وہ گھاس وہ تمہاری زندگی، اور وہ جو چوہا کو بتایا سفید اور کالا یہ دن اور رات ہے، دن آتا ہے رات آتی ہے، دن جاتا ہے، یہ زندگی گزارنے والی ہے، اور وہ شہد جو ہے یہ دنیا ہے۔ آج میرے دوست اور بزرگوں، ہمارے گھر کے اندر میت ہوتی ہے، بغل کے اندر میت ہوتی ہے، لیکن ہم اس دنیا کے خوشحالی میں وہ شہد کو کھانے کے مٹھاس کے اندر اتنا پھنس گیا کہ وہ سانپ کو بھول گیا، شیر کو بھول گیا، چوہا کو بھول گیا۔ اسی طرح ہم اور آپ اپنی زندگی کے اس خوبصورت دنیا کی زندگی میں ہم تمام چیز کو بھول چکے ہیں۔ نہ ہمیں مسجد کا خیال ہوتا ہے، نہ ہمیں اذان کا خیال ہوتا ہے، نہ ہمیں علماء کا خیال ہوتا ہے۔ ہمیں جس طرح چاہتے ہیں اس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، کیا مرنا نہیں ہے؟ آج گانا بجانا عام ہو گیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ان سب سے بچو، مسجدوں کو خیال کرو، یہ اللہ کی گھر ہے، یہ اللہ کی گھر ہے۔ آج ہم مسجدوں کو مذاق اڑا رہے ہیں، مسجدوں کے سامنے ناچ گانا کر رہے ہیں۔ ارے یہ تھوڑی سی زندگی، یہ 5 منٹ کی مزے کے لیے، یہ 1 گھنٹے کے مزے کے لیے تم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ کبھی تمہیں خیال نہیں آیا یہ اللہ کا گھر ہے؟ ارے کچھ دل کے اندر سوچو گے کہ مسجد کیا چیز ہوتی ہے، تبھی تو دل کے اندر عظمت ہوتی ہے۔ میں کوئی کتاب اور کوئی حدیث کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں جب ہماری شادی نہیں ہوتی اس سے پہلے میں حیدرآباد کے علاقے میں رہتا تھا، تو اس علاقے میں ایک آدمی مجھے کہہ کے سنایا تھا کہ ہمارے ایک محلے کے اندر ایک شرابی تھا منصا، بہت پہلے کی اچانک یہ بات آ رہی، تو بولا کہ دوپہر کے وقت وہ شراب پی کر وہ آ رہا تھا، شراب پی کر وہ آ رہا تھا، تو مسجد کو دیکھا تو اس کے دل میں کیا آئی کہ مسجد کے اوپر دھوپ آ رہی، تو انہوں نے کیا کرا، مسجد کو وہ دھکا دینا شروع کر دیا کہ بھائی اب کوئی اگر سورج ادھر ہوتا ہے تو چھاؤں اپنی ادھر آتی ہے، اور سورج ادھر آ جاتی ہے تو چھاؤں ادھر چلے جاتی ہے۔ تو وہ انسان وہ مسجد کو بولا کہ دھکا دے رہا ہے کہ
کہ مسجد کو چھاؤں میں کریں گے، اور کرتے کرتے 2.5-3 گھنٹہ تک مسجد کو ایسی دھکا دے رہا، مسجد تو ہلا نہیں۔ جب سورج ادھر چلے گئی اور مسجد چھاؤں میں آ گیا تو وہ سمجھا کہ اب مسجد چھاؤں میں آ گئی۔ فرمایا کہ ان صاحب اس کے بعد ان کو اللہ پاک نے ہدایت دے دی اور وہ سیدھے راستے پر آ گئے۔ ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر ہوتے ہیں کہ جو مسجدوں کی عظمت کرتے ہیں۔ آج ہم نے مسجدوں کے نہ اذان کا پرواہ ہے نہ مسجد کے خیال ہے۔ اے میرے دوست مسلمان، کہیں سے تو بھی اپنے آپ کو مسلمانیت دکھاؤ۔ آج اتنا مسلمان پریشان ہے، گھر کی لین سے پریشان ہے، بچے کے لین سے پریشان ہے، کیوں؟ ہماری پٹری بالکل اہدنا الصراط المستقیم سے بالکل نکل چکی ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی، یہ تھوڑی سی زندگی کے لیے، تھوڑی سی مزے کے لیے ناچ گانا بجانا، میرے عزیز دوستو اس کو بند کرو۔ خدا کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم آخری قیامت کے قریب ہر ایک کے گھر کے اندر رنڈیاں ناچیں گی، ہر ایک کے گھر میں لوگ ناچیں گے۔ یہی حال ہو گیا۔ پہلے ہم نچانے کے لیے لوگ باہر سے لاتے تھے، اب ماشاءاللہ ہمارے بیٹی، ہمارے بیوی، ہمارے بہو خود ناچ رہی ہے اور ہر گھر کے اندر ناچ رہی ہے۔ اور فرمایا جب ایسے یہ عام ہو جائے گی، ایسی بیماری آئے گی تمہارے گھر کے اندر، ایسی پریشانی آئے گی جو لا علاج ہو جائے گا، زمین پھٹے گی اور لوگوں کو لگنا شروع کر دے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو مسجدوں کا خیال رکھو، علماء کے خیال رکھو۔ اللہ اکبر کی اذان کی صدا آئے، اپنے گھروں کی ٹی وی بند کرو، اپنے موبائل بند کرو اور اللہ کی اذان کی، خدا کی قسم اگر صحیح طریقے سے عربی کا لفظ اگر سمجھ جاتے، اگر جو انسان مؤذن جو کہہ رہا ہے اللہ اکبر، یہ پورے کے پوری اذان اگر تم صحیح طریقے سے سمجھ جاؤ گے تو میں کیا بتاؤں کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن ہمیں بالکل پرواہ نہیں، اس لیے پرواہ نہیں، ہمارے دل جنگ لگ چکا ہے، ہمارا دل کالا ہو گیا ہے، ہمارا دل سیاہ ہو گیا ہے، اس لیے کوئی بات ہمارے دل کے اندر آ نہیں رہی ہے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس کا میں ابھی ترجمہ نہیں کر سکتا، وقت ہو گیا، لیکن میرے کہنے کا مقصد اور مرتبہ یہ ہے میرے عزیز دوستو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اپنے بچے کو صحیح راستے پر رکھو۔ آج اگر باپ انشاءاللہ نمازی ہوگا، بیٹا ضرور نماز پڑھے گا۔ آج اگر باپ ہی نمازی نہیں، دادا نمازی نہیں، پوتا کہاں سے نمازی ہوگا؟ گھر پہ دیکھ رہے ہیں اذان ہو رہی ہے، باپ سوئے ہوئے ہیں، دادا سوئے ہوئے ہیں، تو وہ بچہ کیسے مسجد کے اندر آئے گا؟ اپنے گھر کے ماحول بناؤ۔ آج ہمارے ساری کی ساری کام ہو رہا ہے، چھوٹ رہی ہے تو ایک نماز چھوٹ رہی ہے، اگر چھوٹ رہی ہے تو دین کے کاموں کو چھوٹ رہی ہے، کیوں ایمان ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اے میرے دوستو، یہ آخری زمانہ چل رہا ہے، یہ آخری دور چل رہا ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، تیاری رہو کہ کب نہ جانے ہماری موت آ جائے۔ کس حال میں جو میں نے شروع کہا، بچے کا آنے کا وقت تو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دن ہمارے گھر کے اندر خوشیاں آئے گی، جانے کا پتہ نہیں چلتا ہے کس حال میں مرو گے، کہاں مرو گے، کفن بھی نصیب ہوگا کہ نہیں، نماز جنازہ بھی نصیب ہوگا کہ نہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرا کرو، اللہ بری موت سے بچائے اور میرے دوستو ایمان خاتمہ فرمائے، اور ہمیں بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی مسجدوں سے جوڑو، مکتب سے جوڑو، علماء کرام سے جوڑو، دینی ماحول اپنے گھر کے اندر پیدا کرو۔ اور یہ دینی ماحول کب پیدا ہوگا؟ جب گھر کے بڑے ہیں، باپ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کی ماں، جب گھر کے اندر ایک دینی ماحول بناؤ گے تو انشاءاللہ بچوں کے اندر بھی ایک دینی ماحول آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔